جو پہلی سینسرشپ تھی وہ قائد اعظم کی سوچ پر لگی تھی۔ ہم یہی کلیئر نہیں کر پائے کہ اس ملک کے بانی کی سوچ کیا تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح مذہبی تھے یا لبرل؟ وہ پاکستان کو ایک مذہبی ریاست کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے یا ایک لبرل اور سیکولر ریاست کے طور پر؟ قائد اعظم کی شخصیت کے اس پہلو پر بہت سارے لوگ سوال اٹھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں فہیم احمد۔ آج ہم ایک بہت اہم اور دلچسپ موضوع پر بات کریں گے۔ پاکستان میں یہ اکثر بات کی جاتی ہے کہ پاکستان یا پاکستانی آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے، یا پھر ابھی تک ہم اپنی سمت نہیں طے کر سکے۔ یہ سوچ شاید اس وجہ سے بھی ہے کہ بطور قوم ہم یہی کلیئر نہیں کر پائے کہ اس ملک کے بانی کی سوچ کیا تھی۔ کچھ لوگ قائد اعظم کو لبرل اور مغرب زدہ شخص کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جی قائد اعظم مغربی لباس پہنتے تھے، انگریزی بولتے تھے، ان کا طرز زندگی ایک مغربی رہنما جیسا تھا۔ دوسری جانب کچھ حلقے انہیں ایک کٹر اسلامی رہنما کے طور پر دیکھتے ہیں جو صرف اسلام کے نفاذ کے لیے پاکستان بنا رہے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح مذہبی تھے یا لبرل؟ اور کیا وہ پاکستان کو ایک مذہبی ریاست کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے یا ایک لبرل اور سیکولر ریاست کے طور پر؟ یہ وہ سوالات ہیں جن میں پاکستان ایک طویل عرصے سے پھنسا ہوا ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ بحیثیت ملک نہ ہم پوری طرح سیکولر ہو سکے اور نہ پوری طرح مذہبی؟ اس مختصر سی ویڈیو میں ان سوالات کا تاریخی حقائق کی روشنی میں جائزہ لیں گے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک واضح تصویر ملے گی کہ قائد اعظم کی سوچ کیا تھی، ان کا نظریہ کیا تھا، وہ کس قسم کا پاکستان چاہتے تھے۔ میں ظاہر ہے مطالعہ پاکستان کا مضمون نہیں سناؤں گا کہ وہ کب پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، ان ڈیٹیلز کو سکپ کرتے ہیں اور دیگر اہم باتوں کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے ایک بات غور سے سمجھیں۔ جب آپ کسی شخصیت یا حالات کے بارے میں رائے بناتے ہیں تو اس وقت کے حالات، واقعات اور کانٹیکسٹ کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں، پچھلی صدی کا ہندوستان ایک ایسا خطہ تھا جہاں سوسائٹی میں ایک مکسر تھا۔ یہاں انگریز کا قبضہ تھا تو مغربی روایت بھی تھیں، مسلم خلافت کی باتیں بھی پہنچ رہی تھیں، مسلمانوں کے فرقے پیدا ہو رہے تھے یا مضبوط ہو رہے تھے، روسی انقلاب کے اثرات بھی پہنچ رہے تھے۔ ان حالات میں لوگوں کی سوچ پر ملٹی ڈائمینشنل اثرات تھے۔ اس ساری بات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ انڈین لیڈرشپ کی بات کریں تو ان میں بھی ایسے ہی لوگ تھے جو کسی نہ کسی سطح پر کسی سوچ سے متاثر تھے یا کسی سوچ کو آگے لے کے چل رہے تھے۔ آپ کو بھگت سنگھ جیسے انقلابی نوجوان بھی ملیں گے، مولانا عبید اللہ سندھی جیسے مذہبی سیاسی رہنما بھی ملیں گے، علامہ اقبال جیسے شاعر بھی ملیں گے۔ لیکن جو قائد اعظم کی شخصیت تھی وہ مغرب اور مشرق کے امتزاج کی عکاسی کرتی تھی۔ ایک طرف وہ مغربی لباس پہنتے تھے، انگلش بولتے تھے، برطانوی پارلیمانی روایات اور قوانین کو سمجھتے تھے، تو دوسری طرف وہ اسلامی تاریخ اور روایات کو بھی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ قائد اعظم کی شخصیت کے اس پہلو پر بہت سارے لوگ سوال اٹھاتے ہیں، لیکن یہ امتزاج ان کی شخصیت کو منفرد بناتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ وہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں میں بھی مقبول تھے اور ان کی انٹیگریٹی پہ لوگ اعتماد کرتے تھے۔ تاہم اوورآل موازنہ کیا جائے تو قائد اعظم کی زندگی کے ابتدائی دور میں وہ زیادہ تر ایک سیکولر سیاسی رہنما کے طور پر نظر آتے ہیں۔ اگر آپ تسلسل سے دیکھیں تو ہر انسان کی طرح قائد اعظم کی جو سوچ ہے وہ ایوالو ہوئی۔ وہ ایک لبرل نوجوان سے اسلامی تعلیمات کی جو کور ویلیوز ہیں، جو اصل روح ہے اسلام کی، اس پر عمل کرنے والے، میانہ روی اختیار کرنے والی شخصیت بنے۔ مزید وضاحت سے کہوں تو قائد اعظم نہ تو مکمل طور پر لبرل تھے اور نہ ہی مکمل طور پر مذہبی۔ اگر لبرلزم سے مراد رواداری، مساوات اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہے تو قائد اعظم لبرل تھے۔ لیکن اگر لبرلزم کا مطلب مذہب سے مکمل علیحدگی اختیار کر کے لا دین ہو جانا ہے، جس طرح آج کل کے سوڈو لبرلز کرتے ہیں، تو قائد اعظم اس قسم کے لبرل نہیں تھے۔ یہاں تک کہ وہ کسی فرقے کی نمائندگی بھی نہیں کرتے تھے۔ یعنی آپ انہیں ایک اعتدال پسند اور اصلاح پسند رہنما کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ سوال کہ ان کے سیاسی نظریات کیا تھے اور وہ کیسا پاکستان چاہتے تھے، اس حوالے سے بھی ان کی سوچ ایوالو ہوئی۔ پہلے انہوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی اور ہندو مسلم اتحاد کے حامی رہے۔ ایک طویل عرصے تک وہ اس نقطے کے حامی رہے کہ ہندوستانیوں کو متحد رہنا چاہیے۔ لیکن بعد میں جب کانگریسی رہنماؤں کی جانب سے مسلم حقوق کو نظر انداز کیا گیا تو قائد اعظم مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ یہاں سے ان کا کردار ایک مسلمان رہنما کے طور پر نمایاں ہوا۔ انہوں نے مسلمانوں کے سیاسی، سماجی اور مذہبی حقوق کے لیے جدوجہد شروع کی۔ قائد اعظم نے دو قومی نظریے کی روشنی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ 1940 میں قرارداد پاکستان پیش کیے جانے کے پیچھے بھی یہی نظریہ تھا، جس میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور انہیں اپنے مذہب، ثقافت اور روایات کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ تو کیا، لیکن کیا وہ ایک مذہبی ریاست کے طور پر پاکستان کو دیکھنا چاہتے تھے؟ اس کا جواب جاننا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے قائد اعظم کی ایک تقریر بہت مشہور ہے جو ان کے نظریات کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد قائد اعظم نے دستور ساز اسمبلی میں تقریر کی جس میں انہوں نے کہا، آپ آزاد ہیں اپنی عبادات کے لیے، آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے، آپ آزاد ہیں اپنے مندروں یا کسی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے،
ریاست کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس تقریر کی وجہ سے قائد اعظم کو لبرل اور مذہبی رہنما دونوں اپنے اپنے رنگ میں پیش کرتے ہیں۔ اس تقریر کو اکثر اس بات کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ قائد اعظم پاکستان کو ایک لبرل اور سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے، جہاں تمام مذاہب کے لوگ برابر کے حقوق کے ساتھ رہ سکیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں مذہبی رہنما کئی قسم کی تقریریں لاتے ہیں۔ مثلاً قائد اعظم نے کہا کہ اسلام ہمیں انصاف، مساوات اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے، پاکستان میں یہی اصول اپنائے جائیں گے۔ یا پھر ایک اور بیان کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ اس لیے کیا کہ ہم ایک ایسی سرزمین حاصل کریں جہاں ہم آزاد ہوں اور اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ دونوں طرف کی رائے اپنی جگہ، لیکن اگر آپ اس پر کھلے دماغ کے ساتھ غور کریں تو بنیادی انسانی حقوق کی بنیاد پر معاشرے کی تشکیل تو عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہے۔ یعنی اصل مسئلہ قائد اعظم کی سوچ کا نہیں تھا، بلکہ ان کے بعد آنے والے لوگوں کا قصور تھا جنہوں نے جان بوجھ کر یہ کنفیوژن پھیلائی۔ اگر قائد اعظم کی سوچ کو سمجھا جائے تو وہ ایک ایسا نظام چاہتے تھے جو اسلام کے بنیادی اصولوں کے ساتھ ساتھ دنیا کی جدید تقاضوں کو پورا کرے۔ وہ مذہب کو سیاست سے الگ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ ایسی ریاست بھی نہیں چاہتے تھے جو مذہبی انتہا پسندوں کی طرف جائے یا ان کے ہاتھوں میں چلی جائے۔ اگر میں اس پوری گفتگو کو کنکلوڈ کروں تو حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم دو انتہاؤں کے بیچ میں ایک متوازن شخصیت تھے۔ وہ نامکمل لبرل تھے اور نامکمل مذہبی۔ ان کی سیاست کا مقصد مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ تھا۔ وہ اسلام کو ایک جدید فریم ورک میں دیکھتے تھے۔ وہ پاکستان کو بھی ایسا ہی ملک بنانا چاہتے تھے۔ اور جہاں تک میری رائے ہے تو ایک اسلامی ریاست ہونی بھی ایسی چاہیے جہاں نہ صرف ہر شخص کا جان و مال بغیر کسی تفریق کے محفوظ ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی اقدار بھی محفوظ ہو۔ پاکستان بھی ایک ایسی ریاست ہو جہاں انصاف، رواداری اور مساوات ہوں۔ یہ تمام اصول اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں۔ آج تک پاکستان جن مسائل کا شکار ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان میں جو پہلی سینسرشپ تھی وہ قائد اعظم کی سوچ پر لگی تھی، جسے پوری طرح امپلیمنٹ نہیں کیا گیا پاکستان میں۔ کنکلوژن یہ ہے کہ قائد اعظم کی سوچ میں کنفیوژن نہیں تھی، بلکہ کھوٹ ان حکمرانوں کی نیت میں تھا اور ہے جنہوں نے اس سوچ کی اصل روح ہم تک نہیں پہنچنے دی اور نہ ہی پاکستان میں اس پر عمل کرنے دیا۔ لیکن امید ہے کہ اب جو موجودہ باشعور نسل ہے وہ قائد اعظم کی حقیقی سوچ پر عمل کرے گی اور کروائے گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔